السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں تاریخ مکہ مکرمہ پیش کر رہے ہیں۔ حرمت والا شہر مکہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ ہے، ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز بھی ہے، مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور تعلقات کی منزل ہے۔ روز ازل ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دیا، یعنی حرمت والا گھر۔ پھر اس میں کعبہ ہے۔ کعبہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم ترین گھر ہی کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا۔ صرف اسی کو نہیں، اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتوں اور دوسری خضرو نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا۔ اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا افضل ہے۔ یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ شہر مکہ کو یہ عظمت، حرمت اور امان سب کچھ کعبے کی برکت سے عطا ہوا ہے۔ اب ہم حجر اسود کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ بہت سی احادیث سے حجر اسود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز اس بات کی بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اس کو ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ فرمایا، یہ پتھر وہ شخص لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اس کو جبریل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے
उस वक्त से मैंने इसे बोसा देना नहीं छोड़ा। अब हम आपको जमजम के कुएं के बारे में बताते हैं। चाहे जमजम की खुदाई और चश्मा फूट पड़ने का किस्सा मशहूर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को लेकर यहाँ आए। इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी शीरखार थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमजम की जगह से कुछ ऊपर एक दरख्त के नीचे उन्हें ठहरा दिया। उस वक्त मक्का में खेती थी न पानी। उन्होंने उनके पास खजूरों की एक थैली और पानी का एक मशकेजा रखा और वापस चल पड़े। इस्माईल की माँ उनके पीछे भागी और पुकारी, हमें इस बेआबाद वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कई बार ये अल्फाज पुकारे मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो न की। आखिरकार उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर उन्होंने कहा, फिर अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेंगे। ये कहकर वो वापस दरख्त के नीचे चली गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते गए, यहाँ तक कि जब घाटी में पहुंचे जहाँ से वो उन्हें देख नहीं सकते थे तो बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, हाथ उठाए और दुआएं की। इन दुआओं का जिक्र सूरह इब्राहीम आयत 37 में है। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबो गियाह वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ अल्लाह, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें। बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां इनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा सुकून से उन्हें दूध पिलाती रही और खुद पानी पीती रही, यहाँ तक कि पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से बिलखने लगा। वो बेबसी से इसे बिलखता देखती रही। आखिर रह न सकी तो उठ भागी। करीब तरीन पहाड़ी सफा थी। इस पर चढ़कर इधर उधर देखा, शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन कोई नजर न आया तो नीचे उतरी। हमवार जमीन तक पहुंची तो कमीज का किनारा हाथ में पकड़कर एक मुसीबत ज़दा इंसान की तरह भागती हुई मरवा पहाड़ी तक आई। इस पर चढ़कर भी इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया। 7 मर्तबा इसी तरह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही इसी बुनियाद पर शुरू हुई। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर चढ़ी तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अपने आप से बोली, चुप। फिर गौर से आवाज को सुनने की कोशिश की, फिर बोली, मैंने तेरी आवाज सुन ली है, अगर कुछ मदद कर सकता है तो कर। अब जो नजर उठी तो एक फरिश्ता जमजम वाली जगह के पास खड़ा नजर आया। फरिश्ते ने जमीन पर अपनी एड़ी या पर मारा और पानी निकल आया। वो भागी भागी आई और अपने हाथों से उस जगह के गिर्द हौज सा बनाने लगी। चुल्लू में पानी ले लेकर मशकेजा भरने लगी। उधर पानी जोश से उबल रहा था। बुखारी में है, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने जमजम के पानी को इसी तरह रहने दिया होता और चुल्लू भरकर मशकेजे में न डालती तो जमजम एक कुएं की बजाय जारी चश्मा बन जाता। अब उन्होंने पानी पिया, बच्चे को दूध पिलाया। फरिश्ता कहने लगा, ये न समझना कि तुम जाया हो जाओगे, ये सामने अल्लाह का घर है। इस घर को ये बच्चा और इसके वालिद नए सिरे से बनाएंगे। अल्लाह अपने दोस्तों को जाया नहीं करते। अरसे दराज के बाद और तवील सिलसिला शब रोज के गुजरने से जमजम नापैद हो गया, उसके आसार मिट गए। अल्लामा याकूत हमावी अपनी किताब मोजमुल बुल्दान में लिखते हैं कि जमजम के जारी होने पर लंबी मुद्दत गुजर गई, यहाँ तक कि सैलाबों और बारिशों ने इसके निशानात को मिटा दिया। सही बात यह है कि बनु जुरहुम जब मक्का छोड़कर चले गए तो उन्होंने खुद ही इस कुएं को मिट्टी से पाट दिया। फिर अरसे दराज तक जमजम नापैद रहा, किसी को इसकी जगह तक का पता न रहा। यहाँ तक कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब को हाजियों को पानी पिलाने और खाना खिलाने के ओहदे मिले। तब उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनसे कहा गया, तैबा खोदो। पूछा, तैबा क्या है? अगले दिन फिर ख्वाब में कहा गया, बर्रा खोदो।
زیادہ نفع بخش۔ انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے؟ تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا، اس مرتبہ کہا گیا مظنونہ کھودو۔ مظنونہ کا مطلب ہے بخل سے کام لینا، کیونکہ بے ایمان لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانے میں بخل ہی سے کام لیا گیا ہے۔ پوچھا گیا مظنونہ کیا ہے؟ اس پر کہا گیا زمزم کھودو۔ انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ کہا گیا کھودو، اس سے تمہیں اور تمہاری اولاد کو عزت حاصل ہوگی، یہ کبھی سوکھے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا، گویا قیامت تک جاری رہے گا، حاجیوں کو پلایا جائے گا۔ پھر اشارے میں بتایا گیا کہ جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں سے کھودو۔ دوسرے دن سردار عبد المطلب اٹھے، اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، کدال اور کسی لے کر وہاں پہنچے۔ ان دنوں حارث کے علاوہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ یہ 3 دن تک کھودتے رہے، آخر کنویں کے آثار نظر آئے۔ خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا یہ ہے اسماعیل کا کنواں۔ اب قریش کہنے لگے ہمیں بھی اس سعادت میں شریک کرو۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اس میں شریک نہیں کروں گا، یہ میری خصوصی فضیلت ہے، جسے چاہو فیصل مان لو، اسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے بنی سعد کی کاہنہ کا نام لیا، پھر سب اس کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اس قدر پیاس لگی کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہنا تو نکما پن ہے، کیوں نہ ادھر ادھر پانی تلاش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں پانی عطا کریں گے۔ چنانچہ وہ چلے۔ سردار عبد المطلب بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب اونٹنی اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سردار عبد المطلب اور دوسرے لوگوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر وہ سردار عبد المطلب سے بولے اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ جاری کر کے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اللہ کی قسم ہم آپ سے اس معاملے میں کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ پھر وہ واپس آ گئے اور زمزم کھودنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ زمزم کے بہت سے نام ہیں، نام زیادہ ہونا بھی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ عربوں کے نزدیک زمزمہ کثرت اور اجتماع کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ پانی بہت زیادہ ہے اس لیے اس کا نام زمزم رکھا گیا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ چونکہ سیدہ ہاجرہ نے اس چشمے کے ارد گرد ایک منڈیر سی بنا دی تھی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ پھیلے، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پانی زمین پر پھیل جاتا اور ہر چیز کو بھر دیتا، تو اس منڈیر کی وجہ سے اس کو زمزم کہا گیا ہے۔ زمزم کے علاوہ اس کے چند نام شباء، برہ، طیبہ، بشرا، اونا، صافیہ، شراب الابرار اور مظنونہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں۔ اب زمزم کے پانی کی فضیلت کا بیان ہو جائے۔ بہت سی احادیث اور آثار میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اس کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے موقع پر، یعنی جب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل مبارک نکالا گیا تو اس کو زمزم کے پانی سے دھویا تھا۔ اگر کوئی اور پانی اس سے افضل ہوتا تو آپ کے دل کو ضرور اس سے دھویا جاتا۔ صحیح بخاری میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے گھر کی چھت پھاڑ دی گئی اور جبریل علیہ السلام اترے۔ انہوں نے میرا سینہ کھولا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا ایک تھال لائے، وہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ان دونوں سے میرا سینہ بھر دیا، پھر سینہ اسی طرح بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمانوں کی طرف لے چڑھے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بچپن میں اللہ کے رسول دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے، آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، آپ کا دل نکالا، اس کو چیرا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس کو بند کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ بچے بھاگتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ کے پاس گئے اور کہا محمد کو قتل کر دیا گیا۔
گھر والے بھاگے، آپ کو دیکھا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سینہ مبارک میں سلائی کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔ زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی، اور روئے زمین پر بدترین پانی حضرموت کے ویران علاقے وادی برہوت کا پانی ہے، اس میں ٹڈی کی ٹانگ کے برابر کیڑے پائے جاتے ہیں، یہ پانی صبح کو تو جوش مارتا ہے مگر شام کو نمی تک نہیں ہوتی۔ مجاہد فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کھانا تو کھلائیں مگر زمزم نہ پلائیں، نیز جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا وہ اسے زمزم کا تحفہ ضرور دیتے۔ زمزم کے پانی سے وضو کرنا مستحب ہے۔ ارواء الغلیل میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کا ایک ڈول منگوایا، اس سے پیا اور باقی پانی سے وضو کیا۔ مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 3 چکروں میں حجر اسود تک رمل کیا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر حجر اسود کی طرف لوٹ آئے، پھر زمزم کی طرف گئے اور اس سے پانی پیا، سر پر بھی ڈالا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آب زمزم میں شفا ہے، اور یہ بات ہر دور کے واقعات سے بھی متواتر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کے ذریعے ایسے مریضوں کو شفا بخشی جو علم طب کی روح سے لا علاج تھے، اور ڈاکٹر حضرات ان کی زندگیوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی، اس لیے جو شخص شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں مذکور ہے، ابو حمزہ کہتے ہیں، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سائلین کی ترتیب لگایا کرتا تھا، چند دن نہ گیا، انہوں نے پوچھا اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا مجھے بخار تھا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخار جہنم کا جوش ہے، اس لیے اس کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر دیا کرو۔ قیس بن کرکم کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے گزارش کی، جناب مجھے زمزم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، نہ یہ ختم ہو سکتا ہے نہ کم، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے اور بیماری سے شفا بھی دیتا ہے اور ہر معلوم پانی سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پورا 1 ماہ صرف آب زمزم پر گزارا، ان کے پیٹ میں آب زمزم کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کے جگر پر بھوک سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہوئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا ہے، جب میں مسلمان ہوا تو میں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 30 دن سے یہاں رہ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہاں کھاتا پیتا رہا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آب زمزم کے سوا کوئی خوراک نہیں تھی، پھر بھی میں اتنا موٹا ہو گیا کہ پیٹ پر بل پڑنے لگے اور مجھے ذرہ بھر کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بابرکت پانی ہے، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا زمزم کے بارے میں فرمان ہے، ہم آب زمزم کو شباع کہتے تھے، یعنی سیر کر دینے والا، یہ فقر کے خلاف بہترین مددگار ہے۔ لیجئے اب ہم آپ کو ملتزم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کی درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ ملتزم ہے، جو اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما
حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ کو چمٹ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دروازے اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہاں دیوار سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اس جگہ چمٹ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابو زبیر فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو یہاں چمٹ کر دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ اس طرح حنظلہ فرماتے ہیں میں نے طاؤس رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ عثمان بن اسود کہتے ہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے دیکھا تو اس کے کندھے یا پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا خوب چمٹ کر دعا کرو۔ طارق بن عبد الرحمن سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ کے ساتھ طواف کیا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے کپڑا پیٹ سے ہٹایا اور ننگا پیٹ حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ کے ساتھ لگا دیا۔ اب ہم آپ کو کچھ حال فتح مکہ کا سناتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ طے پا گئی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے۔ بنو بکر کے ایک آدمی نے بنو خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ قریش نے اسلحہ کے ساتھ بنو بکر کی مدد کی، بلکہ رات کے اندھیرے میں قریش کے کچھ لوگ بنو بکر کے ساتھ مل کر لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ اس طرح انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بنو خزاعہ کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کا مطالبہ لے کر آیا۔ آپ نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور فرمایا ہم مکے جائیں گے۔ ساتھ ہی دعا فرمائی اے اللہ قریش کے جاسوسوں کو قابو کر لے تاکہ ہم مکہ والوں کو اچانک جا لیں۔ اب لوگوں نے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جانے کا اعلان فرمایا تو سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا، ایک عورت کے سپرد کیا، اجرت دے کر اسے تیار کیا کہ اس خط کو قریش تک پہنچا دے۔ اس نے وہ خط اپنے سر کے بالوں کی مینڈیوں میں چھپا لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو اس کے پیچھے روانہ کیا اور حکم فرمایا جاؤ اس عورت کو پکڑ لاؤ، اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط میں ہماری تیاریوں کے متعلق قریش کو خبردار کیا گیا ہے۔ دونوں سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے اور آخر اسے روضہ خاک کے مقام پر جا لیا۔ اسے سواری سے اتار کر سامان کی تلاشی لی لیکن وہ خط نہ ملا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی اور نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے تو خط نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تلاشی لیں گے۔ جب اس نے محسوس کر لیا کہ اب خط نکال کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو بولی اچھا آپ منہ دوسری طرف کر لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس نے خط نکال کر انہیں دے دیا۔ وہ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا حاطب ایسا کیوں کیا؟ وہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقین کیجئے میں اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم نہ میں نے عقیدہ بدلا نہ دین۔ بات یہ ہے کہ میں قریش کے کسی قبیلے سے نہیں ہوں لیکن میرے بیوی بچے وہاں رہ رہے ہیں۔ میں نے صرف ان کے بچاؤ کے لیے مشرکین پر یہ احسان کیا تھا۔ اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ ان کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عمر تجھے کیا علم، امید ہے اللہ تعالیٰ نے بدریوں سے کہہ دیا ہے جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ آپ قریش سے خبروں کی ناکہ بندی کر چکے تھے۔ اتفاق سے ایک رات ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا کسی خبر کی تلاش میں مکہ سے باہر آئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار پھر رہے تھے۔ ان کا یہ گشت اس لیے تھا کہ کوئی شخص ملے تو اسے مکے والوں کے پاس بھیج دے، وہ انہیں بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا آ کر امان حاصل کر لیں۔ اتفاقاً انہیں ابو سفیان مل گئے۔ انہوں نے انہیں قائل کیا کہ وہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور مکہ والوں کے لیے امان حاصل کر لیں۔ وہ ان کے ساتھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پیشکش کی۔ ابو سفیان فوراً مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، ابو سفیان سردار آدمی ہے، فخر کا خواہش مند ہے، لہٰذا اسے کچھ امتیاز عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہوگی، جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان حاصل ہوگی، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتوا میں داخل ہوئے تو آپ نے فتح مندی کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال پالان کی لکڑی کو چھو رہے تھے۔ لشکر اسلام کا ہر دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق پیش قدمی کر رہا تھا، کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی تھی۔ صرف مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب میں بنو بکر اور حبشیوں کے کچھ لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ جلد ہی شکست کھا گئے۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو نے بھی خندمہ کے علاقے میں کچھ لوگ لڑائی کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے سمیت پہنچے تو انہوں نے بھی تھوڑی بہت مزاحمت کی۔ ان میں سے قریباً 12-13 آدمی مارے گئے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستوں کے امیر مقرر فرماتے ہوئے انہیں تاکید فرمائی تھی کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت کسی کو قتل نہ کریں سوائے اس صورت کے کہ کوئی ان سے لڑائی لڑے۔ البتہ آپ نے چند اشخاص کا نام لے کر ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا چاہے وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے کیوں نہ چھپے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، عبداللہ بن ختم اور اس کی 2 گانے والی لونڈیاں، حویرث بن نقیز، مقیس بن سبابہ، اکرمہ بن ابی جہل اور بنو عبد المطلب کی ایک لونڈی سارہ۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ اور ابن خطل کی ایک لونڈی قتل کیے گئے۔ باقی حضرات نے معافی مانگ لی اور آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کو مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، جبکہ رمضان المبارک کے 10 دن باقی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام ابطح میں خصوصی خیمہ لگایا گیا۔ آپ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار داخل ہوئے۔ آپ کے ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ اپنے خیمے میں فروکش ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مشرکین کی عورتیں گھوڑوں کے چہروں سے اپنے دوپٹوں کے ساتھ گرد و غبار جھاڑ رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، حسان نے کیسے کہا تھا بھلا؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار پڑھے: میری بیٹی مر جائے اگر تم ہمارے گھوڑوں کو کدا مقام کے دونوں کناروں پر گرد و غبار اڑاتے نہ دیکھو، وہ اپنے سواروں سے باغیں چھڑا چھڑا کر بھاگیں گے، ان پر کاٹھیاں پڑی ہوں گی، اور عورتیں اپنے دوپٹوں کے ساتھ ان کے چہروں سے گرد و غبار جھاڑیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گھوڑوں کو وہیں سے داخل کرو جہاں حسان نے ذکر کیا ہے، یعنی کدا سے۔ جب لوگوں میں اطمینان ہوا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور سواری ہی پر 7 چکر لگائے۔ جب بھی حجر اسود کے پاس سے گزرتے اپنی چھڑی سے اسے چھو لیتے۔ اس وقت کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے۔ ان بتوں کو سیسے کے ذریعے نصب کیا گیا تھا۔ آپ ان بتوں کو چھڑی سے مارتے اور فرماتے: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ بت چہرے کے بل گرتے جا رہے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت بیت اللہ کے آس پاس 360 بت تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو منہ کے بل گرایا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے بتوں کی موجودگی میں کعبے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ کے حکم سے ان سب کو نکال دیا گیا۔ جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے بت نکالے گئے تو ان کے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ان مشرکوں پر لعنت کرے۔ اللہ کی قسم، انہیں علم ہے کہ ان دونوں شخصیات نے کبھی تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کی۔ پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کونوں میں کھڑے ہو کر تکبیریں پڑھتے رہے، لیکن آپ نے اس میں نماز ادا نہیں فرمائی۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس میں نماز ادا فرمائی تھی۔ درست بات یہی ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ کا چکر لگا لیا، اس کے کونوں میں تکبیرات پڑھ لی اور نعرہ توحید بلند فرما دیا تو بیت اللہ کا دروازہ کھلنے پر آپ نے دیکھا کہ مسجد قریش سے بھر چکی تھی۔ وہ صفوں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ ان کے ساتھ کیا سلوک فرماتے ہیں۔ آپ نے بیت اللہ کے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر فرمایا: اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دے دی۔ خبردار، ہر قسم کا فخر، مالی اور نسبی امتیاز جن کے دعوے کیے جاتے ہیں آج میرے ان پاؤں تلے ہیں، سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کے۔ خبردار، اگر کسی کو کوڑے یا لاٹھی کے ساتھ غلطی سے مار دیا جائے تو قاتل پر سخت دیت لاگو ہوگی، یعنی 100 اونٹ، جن میں 40 اونٹنیاں حاملہ بھی ہوں گی۔ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے تمہارا جاہلی تکبر اور آبائی فخر ختم کر دیا۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ پھر آپ نے سورۃ الحجرات کی آیت 13 تلاوت فرمائی: اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دانا اور باخبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: اے قریش، کیا تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ اس پر وہ سب کے سب بول اٹھے: یقیناً آپ اچھا سلوک کریں گے، کیونکہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا: میں تمہیں وہی الفاظ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائے تھے۔ آج تمہیں کوئی ملامت نہ ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح کے بعد
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے لگے۔ آپ ایک مقام کرنے مسقلہ پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے بڑے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ اقرار کر رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی۔ آپ نے عورتوں سے زبانی بیعت لی۔ اس وقت آپ صفا پہاڑی پر تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف سے عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن ٹھہرے۔ اس پوری مدت میں آپ نماز قصر ہی ادا فرماتے رہے۔ جس جگہ آپ کا خیمہ نصب تھا اس جگہ کا نام شیب ابی طالب تھا۔ ان دنوں میں آپ نے بہت سے امور سر انجام دیے۔